السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوائے شافی صفحہ نمبر 253 253 فصل 53 53 دنیوی نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر۔ دنیوی دنیاوی ورلڈلی، نقد کیش اور ادھار لون میں تقدیم جلدی پہلے اور تاخیر لیٹ، ارلی اور لیٹ دونوں۔ دنیاوی نقد و ادھار میں تقدیم و تاخیر۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے، یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہگار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اس کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، یعنی اپنا نفع نقصان بھول جاتا ہے۔ اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان ضائع کر دیتا ہے۔ مثلا آپ دودھ ابلنے کے لیے رکھیں اور بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ گر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو پکنے کے لیے رکھیں، بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ بھلا دیں، فراموش کر دیں، تو الٹیمیٹلی وہ کھو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی انسان اگر بھول جائے یا اپنے حقوق بھول جائے تو اپنے آپ کو بھی انسان ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ خود کو بھول جائے؟ ایک آدمی خود اپنے آپ کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا؟ اپنی جان کو فراموش کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ الحشر 19۔ اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ کے بندے جب اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نسوا اللہ فانساہم۔ الحشر 19۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے، کب؟ ان اوقات میں جب خاص طور پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز کی شکل میں، مختلف کاموں سے پہلے جو مسنون اذکار سکھائے گئے ہیں وہ نہیں پڑھتے، کاموں کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، گناہ ہو جانے پر اس سے توبہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے مواقع اور بہت سے اوقات ہیں جب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے، ایک یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے، دوسری یہ کہ خود انہیں ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بھلا دیا۔ پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ پروردگار عالم انہیں چھوڑ دیتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نسیان لاحق نہیں ہوتا، نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ اس کا حافظہ کمزور ہے اس لیے وہ بھلا دیتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پر اور اپنے سے انہیں دور کر دیتا ہے، قرب عطا نہیں کرتا، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت اور تباہی اتنی قریب ہو جاتی ہے جتنا منہ سے ہاتھ قریب ہے۔ کتنا؟ بہت قریب۔ انہیں اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے حصے سے
اور اپنی فلاح و سعادت یعنی خوش قسمتی اور کامیابی، اصلاح دنیا اور عقبہ یعنی آخرت عقبہ، اور تکمیل دارین، دارین سے مراد دو گھر یعنی دنیا اور آخرت کے ذرائع فراموش کر دیتے ہیں۔ کس کس چیز کا ذریعہ، مینز، وسیلہ، راستہ بھول جاتے ہیں؟ نمبر 1 کامیابی کا، نمبر 2 دنیا اور آخرت کی اصلاح کا، اور نمبر 3 ان دونوں گھروں کی تکمیل کا، یعنی ان میں جو کام کرنے چاہیے، جو حصہ انسان کو ملنا چاہیے اس سے، یعنی دنیا میں اپنے مقصد زندگی سے اور آخرت میں اپنی منزل کو پانے سے۔ تو ان سب چیزوں کے راستے بھول جاتے ہیں اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے، انہیں نہ کبھی یاد آوری کا خیال آتا ہے، نہ ان امور کی تحصیل اور تکمیل کے لیے ہی کبھی انہیں ہمت ہوتی۔ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ آخرت کی کامیابی بھی کوئی چیز ہے، انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہیں کسی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اپنی یا لوگوں کی۔ یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں نہیں آتی، ان کے خیال میں نہیں آتی، انہیں ان چیزوں کے بارے میں سوچ تک نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ ان باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں پھر ہمت ہوتی ہے، نہ توجہ۔ ان امور سے وہ اس قدر غافل اور بے خبر ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ ان کی تحصیل یعنی حاصل کرنے کا خیال آتا ہے، نہ دوسری چیزوں کے مقابلے میں ان امور کو ترجیح دینے کا وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں یعنی آخرت کی کامیابی وغیرہ، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے کام، یہ ان کی پرائرٹی نہیں رہتے، ترجیح نہیں رہتے۔ نیز وہ اپنے عیوب، عیب کی جمع ویکنیسز، اپنے نقصانات اور مصائب و آلام یعنی تکلیفیں، مصیبتیں، ان کو بھی اس حد تک بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی بعض اوقات انہیں اپنے عیبوں کے علاوہ اور کیا بھول جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثلا کھاتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند، پہنتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا لباس ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا نقصان دہ۔ یعنی ہر چیز میں ان کی سوچ الٹ چل پڑتی۔ آپ دیکھیں نا کہ مثلا عورت کے لیے کچھ لباس ایسے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ بنے گی تو وہ خود دعوت دے گی کیا مجھے نقصان دو۔ لیکن وہ جب اپنے آپ کو بھولتے ہیں تو مطلب یہ کہ ان کو اپنے اس نقصان کا احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ جو کچھ ہم خوبصورتی کے نام پہ کر رہے ہیں یہ دراصل کیا ہے ہمارے لیے خطرے کی چیز، رسک، ہم دعوت دے رہے ہیں خود کو نقصان دینے کی۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں جنک فوڈ، صرف خواہشات اور لذت پر مبنی چیزیں کھانا، چاہے ان کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو ہے یا نہیں، تو یہ سب کچھ ہے نقصان دہ، لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دین کے کام بھی دکھاوا کر کر کے کرنا، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ضائع کیے جا رہے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کتنے ہی کام ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کس کس کو احساس ہے، ہمیں کوئی لسٹ معلوم ہے کہ وہ کون سے کام ہم کریں تو ہمارے محنت سے کمائے ہوئے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ ایک لسٹ ایسی بنا کے رکھنی چاہیے، اینڈ آف اینڈ آن اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کام جن میں وہ دن رات مشغول ہیں وہ نقصان کے، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں وہ بڑے فائدے میں، بہت بڑے کام کر رہے ہیں، عالی شان کام کر رہے ہیں، ان سے بڑا تو اچیور ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت سکسیسفل انسان سمجھتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوری سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی وہ سکسیسفل ہیں؟ وہ کس نقصان میں ہیں، کس خطرے سے دوچار ہیں، کس ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، اس کا انہیں احساس تک بھی نہیں۔ وہ اپنے قلبی امراض یعنی دل کے مرض، فی قلوبہم مرض، جیسے نفاق ہے، کبر ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ، اور قلبی آلام، آلام کیا ہے؟ وہ جو دل کے اندر پین ہے، تکلیف ہے، غم ہے، حزن ہے، ہم ہے، وہ جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ سارے آلام قلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں جب زندگی میں ہوتی ہیں تو انسان
دکھی رہتا ہے، تو وہ اپنے قلبی امراض اور قلبی آلام کو بھی اس قدر فراموش کر جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا خیال تک نہیں لاتے، ادھر دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے سیکھ لیا ان کے ساتھ رہنے، تو پارٹ آف لائف ہے، یہ صدمہ ہے وہ صدمہ، ادھر ادھر اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ نسخہ ان کو نہیں پتا کہ یہ آلام اور دکھ دور بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دکھ جھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے بہت سے طریقے بھی سکھائے. یعنی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم دکھی بن کے رہو، یہ دکھوں کو دعوت دو، یہ دکھی رہنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بلکہ دکھوں، آلام، مصائب اور تمام امراض کا علاج بھی دیا ہے، اور ان سے پناہ بھی مانگنے کو کہا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جھیلو ان کو، یا ان سے دور رہو، یا ایسے طریقے اختیار کرو کہ ان کو اپنی زندگی سے باہر نکال کے پھینکو. لیکن ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہیں، بسا اوقات ایسے خطرناک امراض کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں پھر یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس سے چھٹکارا کہاں سے ہو. ڈپریشن جیسا مرض، کیسے اس سے جان چھڑائیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پارٹ آف لائف، اور یہ تو رہنا ہی ہے ساتھ. نہیں، کوئی نہیں رہنا، وہ دور ہو سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے دور ہو وہ نہیں پتا. انہیں ایسے امراض کے ازالے کا خیال بھی نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے اور دائمی موت سے ہم آغوش کر دینے والے ہیں، یعنی دل کی موت. افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں. دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا. گناہوں کی یہ عقوبت عوام اور خواص سب کے لیے عام ہے، اور یہ بڑی سخت عقوبت ہے، عقوبت سزا. در حقیقت اس سے بڑھ کر عقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے، اپنی جان کو ہلاک کر دے. اور مصالح نفس، نفس کی مصلحتیں، یعنی جس میں اس کے فائدے کی چیزیں، امراض نفس، علاج، دوا، اسباب سعادت و فلاح. اسباب یعنی مینز، ویز، سعادت، خوش قسمتی اور کامیابی، اصلاح دنیا اور عقبہ، حیات ابدی، ہمیشہ کی زندگی، وہ کہاں ہے؟ آخرت میں. اور انعامات خداوندی جیسے جنت کی شکل میں جو دائمی ہیں، تمام کو فراموش کر جائے، ان سب باتوں کو بھولا رہے. یہ سب ہلاکت اور خطرے کی باتیں. اب ایک غور کرنے والا ان امور کو سامنے رکھ کر غور کرے تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی. اگر اس کرائیٹیریا پر لوگوں کو پرکھا جائے تو کیا نظر آتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہے. اب ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں. اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے، لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا، تبھی پتا چلے گا کہ کہاں کھڑے. بعض اوقات ہم اپنی کیئر نہیں کرتے نا، تو جسمانی طور پر بیمار رہتے ہیں. کیا ہے جی؟ سر درد رہتا ہے اکثر، معدے کی تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہ نماز میں خشوع ہے، نہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں، نہ کسی کی خدمت کے قابل ہیں. لیکن ہم اپنے آپ ہی کو بھولے ہوئے کہ یہ حالت بدل بھی سکتی ہے، اس کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی چاہیے، یا کوئی رستہ یا ذریعہ یا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. پورا ظہور تو یوم التغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا. کل پتا چلے گا کہ ہم کیا کر کے آئے اپنے جانوں کے ساتھ ظلم. اس دنیا میں اس نے جو کچھ لین دین کیا ہے اور معاد و آخرت کے لیے اس نے جو تجارت کی ہے، اس کا پورا علم لوگوں کو وہاں ہوگا. یعنی آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اصل نتیجہ تو کل نکلے گا، اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھاٹے میں رہے. وہ کیا کر کے آئے، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ کیا کیا، اپنے جسموں کے ساتھ کیا کیا، اپنی روح کے ساتھ کیا کیا، اپنے دل کے ساتھ کیا کیا، اس کا کیا حق تھا، کیا ادا کیا اور کیا نہیں کیا، تو کل پتہ چلے گا. لیکن آج اگر ما یشعرون، لا یشعرون، لا یعلمون اور خود آگہی کی کیفیت نہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی. خسارہ یعنی نقصان پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہیں اور تجارت اور کسب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، اس دن ان پر واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا،
بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے یعنی حصے، اور حصے کو دنیا کی لذتوں، دنیا کی متاع، دنیا کے نصیبے اور حصے کے عوض فروخت کر دیا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور کچھ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، وہ آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہوتے ہیں۔ آخرت کی لذتوں اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترجیح دی ہے، اور صرف اسی سے وہ مستفید ہوتے رہے، اسی پر قانے رہے، اسی سے راضی اور اسی پر مطمئن رہے، اور اسی کی تحصیل میں منہمک رہے، دنیا میں بیع و فروخت اور لین دین کرتے رہے، اور اس میں پوری پوری کوشش کرتے رہے، لیکن مقصد یہی تھا کہ وعدے کے نفع، وعدے کے فوائد کے مقابلے میں فوری فوائد کو ترجیح دی، یعنی پتہ ہونے کے باوجود بھی بھلائے رکھا، اور جو چیزیں نقد یا کیش یا جلدی یا پہلے حاصل ہونے والی تھی ان کو ترجیح دی۔ یہ چیپٹر کو آپ دیکھیں، کیا ہے؟ نقد اور ادھار میں تقدیم و تاخیر، یعنی جلدی ملنے والے فائدوں کو آگے رکھنا، ان کو پریفر کرنا، تقدیم کا مطلب آگے رکھنا، پریفرنس دینا، اور آخرت کو کیا سمجھنا؟ تو ادھار ہے، اس کو کل پہ یا پیچھے چھوڑ دینا، اس کو اپنی پرائرٹی نہ بنانا۔ آج کے ادھار کے عوض دنیا کے نقد کو مقدم رکھا، یعنی آگے رکھا، غائب اور بعد میں ملنے والے انعامات پر حاضر و موجود کو ترجیح دی، اور یہی سمجھے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے، خذ ما تراہ ودع شیئا سمعت به، جو تم دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جو دیکھ رہے ہو اسی کو لو، جس کے بارے میں صرف سنا ہے اسے چھوڑ دو۔ اس قسم کے اور خیال کے لوگوں کا عموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں مل رہا ہے وہ نقد ہے، اس نقد کو ہم آخرت کے ادھار کے بس کیسے فروخت کر دیں، یعنی آج کے فائدے کو کیسے چھوڑ دیں کل کے فائدے کے انتظار میں یا امید پر۔ جی ہاں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کل کس نے دیکھی، یہ خیالات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ضعف ایمان یعنی ایمان کی کمزوری، شہوات و خواہشات کی قوت، فوری نفع کی محبت، اور پھر ابنائے جنس کی دنیوی آلودگیوں کے اثرات یعنی پیئر پریشر۔ ابنائے جنس یعنی اپنے جیسے لوگ، دنیوی آلودگیوں یعنی جس دنیا میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ریجھنا، اور ان کی نقل اور تقلید ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی بھیڑ چال، اندھا دھند ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اور دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے۔ چنانچہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے، اکثر مخلوق خسارے کی تجارت میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کہیں سے انہیں مدد پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ البقرہ 16۔ سو نہ ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ وہ سیدھی راہ پر قائم رہے، لیکن جب یوم التغابن یعنی قیامت کا دن آئے گا، تصور میں لائیے کیونکہ ہم سب نے دیکھنا تو ہے ہی، اس وقت انہیں اپنی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا، جب ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کمایا، اور اس دن وہ اپنی حرمان نصیبوں پر حسرت و ندامت کے آنسو بہائیں گے، یعنی اپنی بدقسمتی پر حسرت کے آنسو بہائیں گے۔ اپنی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں کون؟ جنہوں نے آخرت کے باقی کے بدلے میں دنیا کے فانی کو، یعنی آخرت جو ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، تو آخرت کے باقی یعنی جو ہمیشہ باقی رہے گی کے بدلے میں دنیا کے فانی، کل من علیہا فان، آخرت کے نفائس کے عوض، نفائس یعنی قیمتی نفیس چیزوں کے عوض دنیا کے خصائص خصیص سے گھٹیا، رذیل اور رذائل کو، اور آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا، اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت کیا ہے، جو ہم آخرت میں ملنے والے حصے کو
اس حقیر کے عوض دے ڈالیں۔ بندہ اس مختصر سے زمانے میں کیا پاتا ہے، اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن اپنے حضور میں جمع کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں سارے دن بھی نہیں، صرف گھڑی بھر رہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی وہاں ہم سب جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہاں بھی پہچان لیں گے۔ اور یہ ساری دنیا جو کہتے ہیں نا کہ پہاڑ جیسی زندگی، یہ قیامت کے دن کیسی لگے گی؟ گھڑی بھر۔ اور ارشاد فرمایا اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا تھل بڑا بھی ہے، یعنی وہ کب آئے گی؟ سو اے پیغمبر، تم اس کا وقت بتانے کی طرف کہاں کے بکھیڑے میں پڑے ہو، یعنی بتا ہی نہیں سکتے، یہ تو تمہارے پروردگار ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے، اسی کو پتا ہے۔ تو تم اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے آگاہ کر دینے والے ہو۔ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو گویا وہ بس دن کے آخری پہر ٹھہرے یا اول پہر، یعنی دنیا کی زندگی ان کو کیا معلوم ہوگی، صبح کا وقت یا شام کا وقت۔ اور فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ۔ سورۃ الاحقاف آیا 35۔ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں بہت رہے، تو دن میں سے ایک گھڑی بھر اللہ کا حکم پہنچا دیا گیا، یعنی اس دن انسان کیا سمجھے گا کہ بس ایک گھڑی ٹھہر 14 تک۔ تم زمین پر گنتی کے کتنے دن رہے؟ نمبر ڈیز ہے نا، کاؤنٹڈ۔ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ جو گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ لیجئے، یعنی گننے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم کتنا رہے ہیں۔ پروردگار فرمائے گا بے شک تم تھوڑی ہی دیر رہے، مگر کاش تم یہی بات پہلے سمجھے ہوتے، یعنی دنیا میں تم کو سمجھ آ جاتی کہ دنیا میں تم بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو۔ ایک اور ارشاد ہے يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا۔ آیت 102 سے 104۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہگاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پیلی بے نور ہوں گی، یعنی خوف آنکھوں سے جھلک رہا ہوگا، آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں تم لوگ ٹھہرے ہوگے تو بس 10 دن۔ جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں کہ جو ان میں سربراہ ہوگا وہ کہے گا نہیں جی تم ٹھہرے ہوگے تو بس ایک دن،